اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج پاکستان میں تو یوم عرفہ ہے نا، کل ماشاءاللہ وہاں تھا، آخری خطبہ تھا، حج مکمل ہو گیا، آج وہاں عید ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں ایک دن بعد نکلا تھا، تو ہمیں آج عرفہ ہے، تو ہمیں 2 دن کی عبادت کا موقع مل گیا، 2 دن کے روزوں کا، کل روزہ اور آج روزہ۔ اب کل تو روزہ نہیں ہوگا، عید ہے، اور 2 دن کے عرفہ مل گئے۔ عرفہ پہ تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفہ اس لیے نہیں ہے کہ نفل پڑھو، اس لیے بھی نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھو، عرفہ یہ ہے کہ دعائیں کرو، دعا دعا دعا۔ عرفہ میں بس دعا کرو اللہ سے، اپنی خطاؤں کی معافیاں، اپنی غلطیوں کی معافیاں، اپنے کوتاہیوں کی معافی۔ اور 13 تاریخ تک حج ہے، کوئی عمل کوئی کام آپ سے رہ گیا ہے، سو وٹ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اپنی خطاؤں پہ معافیاں مانگے اور اللہ رب العزت سے کہیں اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، درگزر نہ کیا، تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے رہ جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اس طرح پڑھا کریں 2 جوڑ کے، اللہم انی اعوذ بک من شر عبادک، اے اللہ ہم انسانوں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور جس کے لیے اللہ ہو گیا اس کو اور چاہیے ہی کیا؟ وہ تو کوئی لانتی ہوگا جو اس کے بعد بھی کوئی سہارے تلاش کرے، جب اس کے پاس لا الہ الا اللہ کا ہو سارا کچھ، وہ تو خوش ہو جائے نا، میرے پاس تو بہت بڑی ہستی ہے، میرے سے بڑا تو کوئی امیر ہی نہیں۔ غریب مسکین تو یتیم تو وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ہم تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، کیونکہ ہمارا تو اللہ ہے، میرا ہے، آپ لوگوں کا ہے، میرے پورے 12 کروڑ عوام کا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور ایک اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں بڑی دیر سے پروگرام کرنے پہ بیٹھی تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے تھا کہ عمران خان کو چیف جسٹس نجفی، کیا ان کا نام ہے، آگے نجفی ضرور ہے، ان کے لاہور ان کی کورٹ میں لے کے جا رہا ہے، اور وہ چیف جسٹس ہے جن کا ایک نام ہمارے دلوں میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہماری دعاؤں میں ہے، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن پہ نوٹ لکھا تھا کہ ہاں جو ہے نا حمزہ شہباز شریف اور وہ چور کا بچہ قاتل جو ہے رانا ثنا، یہ اس کے مجرم ہیں، اس نے لکھا تھا، لیکن وہ پھر انہوں نے کھولی نہیں، اس کو چھپا کے رکھ دی نیچے دبا کے، اپنی کوششوں سے سفارشوں سے بندے مروا دیے، لیکن انشاءاللہ وہ کھلے گی، میرا دل کہتا ہے وہ کھلے گی۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، زیادہ دن تک کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، زیادہ دن تک نہیں چھپتی، سچ نے سامنے آنا ہی ہے اور جھوٹ نے بھی آنا ہی ہے۔ اللہ گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، ہمارے ڈالتا ہے، لیکن جب ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ننگا کر دیتا ہے۔ کیا کرے وہ اگر ہم ٹھیک ہی نہیں ہو رہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بس ہم سب کی پردہ پوشی کرے، اللہ ہمیں نیک صالح کام کرنے کی توفیق دے۔ بڑا استغفار و پڑھا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی
अला नफ्सी व अतूब इलैह। اے اللہ جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان بنا دیے ہیں، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اگر میں نے کہیں زیادتی کی ہے، غلطی کی ہے اپنے لوگوں پہ، اپنے نفس پہ، اور میں نے فضول خرچی کی ہے، کچھ نقصان کیے ہیں بلا وجہ کے، تیری نعمتوں کو ضیاع کیا ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی مانگے، میں بھی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ جبر کیا، کسی پہ جھوٹی تہمت لگا کے کسی چکر میں اس کو پھنسایا، اس پہ زیادتی کی، چغلیاں کی، فضول خرچیاں کی، اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو تجھ سے معافی مانگتے۔ اگر یہ آپ 4 تسبیحاں روزانہ پڑھیں بلا ناغا 60 دن تک، آپ کی جتنی بھی بڑی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، جب یہ ڈاکٹر عاصم کمبخت منحوس نے گیس اسٹیشن بند کیے تھے، بیڑا غرق ہو اس کا، تو ہم لوگ بڑے پریشان تھے، 5 اسٹیشن بند ہو گئے ہیں، تو کیا ایک دم اتنا روزی روٹی کا نقصان ہے۔ اب کام والوں کو نکال بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں کب وہ کھل جائیں، اور ویسے بھی وہ غریبوں کی روٹی بند کر کے کیا ملے گا، جہاں ہم کھائیں گے ان کو بھی ملے گا۔ تو خرچے ہو رہے ہیں اسٹیشنوں کے، اور اسٹیشن بھی میرے بہت بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے، بہت بڑے شوق سے، جیسے گھر بناتے ہیں، بلڈنگ ایسے 5 اسٹار ٹائپ بنائی تھی، واش روم، ہر چیز، آفس، کچن۔ تو میں نے پھر یہ پڑھی تھی، جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یوم عرفہ ہے، میں اپنی شو بنانے کے لیے نہیں، وہ تو گزری ہوئی بات ہے، میں آپ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جس دن وہ میری 4 تسبیحوں کے 60 دن پورے ہوئے تھے نا، ابھی وہ پورے ہوئے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد SNGPL سے خود فون آ گیا کہ لوگوں نے جیت گئے ہیں کیس، اور لوگوں نے اپنے CNG کھلوانے شروع کر دیے، تو آپ اپنے آ کے کھلوا لیں، ہمیں نہ بیچ میں انوالو کریں، آپ فلانا فلانا ایک بندہ ہے اس کو لے لیں اور اس سے اوپن کرا لیں۔ تو میرے میاں کی اس دن برتھڈے تھی، 25 دسمبر تھا، اور ہم اپنی بیکری میں، میرے مری روڈ پہ بیکری تھی لٹل ونگز کے نام سے، تو بہت بڑی تھی، ادھر میرے بھائی بھابیاں بہویں بیٹے سب جمع تھے، لیکن ادھر جب فون آ گیا تو بس میرے میاں نے کیک کاٹا، اور وہ اتنا بے چین تھا، خوش تھا، اور مجھے دیکھ رہا تھا کہ تم نے آج ہی پڑھائی مکمل کی ہے، اللہ نے کام کر دیا۔ تو آپ یہ پڑھیں، اگر کسی کو یہ استغفار چاہیے ہوگا تو پھر میں اس کو بھیج دوں گی، پڑھا ہوا تو پنڈی ہے وہ میرے پاس لکھا ہوا، لیکن میں بچوں سے، وہاں میرا گھر تو کھلا ہے نا، ماشاءاللہ میری نظر بددور، چشم بددور، میرے آفس بوائے، میرے گھر میں کام کرنے والے بچے، ان کی ٹیم ہے وہاں پہ، اللہ جیتے جاگتے رہے، میرے بچے ہیں، تو وہ مجھے پکچر لے کے 1 منٹ میں بھیج دیں گے، وہ ماسٹر ہیں کمپیوٹر کے اور ہر چیز کے۔ اور آپ اس کی دعا مانگیں۔ آج مجھے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں پڑھ رہی تھی کہ ایک دن انہوں نے ابلیس کو دیکھا، بڑا کمزور اور ایسے گرتا پھرتا مرتا پھر رہا ہے، انہوں نے کہا ابلیس کیا بات ہے، آج میں تمہیں بڑا کمزور اور پریشان اور لاغر دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، ہاں میں دن بدن کمزور اور لاغر ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی امت کی 6 باتوں نے پریشان کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ تو ابلیس نے کہا، ایک وہ جب کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم کہتے ہیں۔ دوسرا وہ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، آدمی تو ملاتے ہیں، لیڈیز بھی کئی ملاتی ہیں۔ اچھا، پھر وہ جب وہ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاءاللہ کہتے ہیں، اور جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کے حضور گر کے گڑ گڑا کے معافیا مانگ کے پھر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ 6 چیزیں ہیں۔ آپ کا نام جب سنتے ہیں نا یا رسول اللہ، تو وہ آپ پر فوراً درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس سے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہر کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو 6 کام وہ کر لیتے ہیں نا، انہوں نے میری کمر جو ہے وہ توڑ دی ہے، اس سے میں لاغر ہوں۔
तो ये काम ज़रूर किया करें जरे जितने भी मुसलमान हैं। और ये तो बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये किताब में उनके भी आया है। उसके बाद अल्लाह ने उठा लिया था, फिर जीव के लिए भी आया है, फिर उठा लिया, फिर अब हमारे लिए भी उठ जाएगा क़यामत आने से कुछ देर पहले, कुछ दिन मुद्दत पहले कुछ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, क़यामत तो आनी है। जो अल्लाह ने कहा है अल्लाह के रसूल ने वो तो पूरा होना है। बस अल्लाह करे कलमे पे मौत आए, कलमा पढ़ रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बरज़ख अच्छी हो सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए। और पुल सरात पे अल्लाह इतनी रोशनी दे कि दौड़ के गुजर जाएं, गिरते ना फिरे। अल्लाह हमारी गलतियों को, कोताहियों को माफ़ करे। आज का जो एपिसोड होगा ना, वो होगा ज़िक्र के मुतल्लिक़। ज़िक्र बहुत अहम बातचीत है, मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक मैंने नज़म बड़े दिनों की लिख के अपने 22 करोड़ पब्लिक के लिए रखी हुई है, मैं वो आपको ज़रूर सुना दूं, वरना वो तो मेरी रह जाएगी। बड़े दिनों से है, रोज़ ही वो मुझसे रह जाती है, रोज़ ही रह जाती है। मैं पढ़ना चाहती हूँ फिर रह जाती है, कुछ और लंबा हो जाता है फिर वो रह जाता है। मैं पढ़ना तो चाहती हूँ ना कि वो मैं अपने 22 करोड़ अवाम के लिए पढ़ूँ तो सही ना। हाँ, 22 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पे ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुम हो, बेशऊर भी तुम हो, बाशऊर भी तुम हो, बेशऊर भी तुम हो। सोचता हूं ये नादां किस हवा में रहते हैं, और ये कसीदा गो फिक्र है यही जिनको, हाथ में अलम लेकर तुम ना उठ सको लोगो। कब तक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों, 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों। ये मिलें ये जागीरें किसका खून पीती हैं, किसकी मेहनतों का फल दाश्ताएं खाती हैं। झोंपड़ियों से रोने की क्यों सदाएं आती हैं, जब शबाब पर आकर खेत लहलहाता है। किसके किसके नयन रोते हैं, कौन मुस्कुराता है। काश तुम कभी सोचो, काश तुम कभी समझो, काश तुम कभी जानो। 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों। रक्स से आतशो आहन देखते ही जाओगे, होश में ना आओगे, होश में ना आओगे। ऐ खामोश तूफानों, 22 करोड़ इंसानों। सुबह शाम लुटते हो, लुटते हैं, सुबह शाम लुटते हैं काफिले मोहब्बत के। जब से 3 इडियट्स ने कौम को घेरा है, मशलें करो रोशन दूर तक अंधेरा है। मेरे देश की धरती प्यार को तरसती है, मुल्क को बचाओ भी, मुल्क के निगहबानों। 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों। बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज भी हरफ आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात है चंद लोगों की। उठ के दर्द मंदों के सुबह शाम बदलो भी, दोस्तों को पहचानो दुश्मनों को पहचानो। 22 करोड़ इंसानों, 22 करोड़ इंसानों। बड़े दिनों से मैंने लिखा था, क्योंकि मुझे अपने 22 करोड़ अवाम पे बहुत दुख होता है कि 22 करोड़ अवाम है, और आज अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे किसी मुल्क में ना हो। आज श्रीलंका में वहाँ की जो पब्लिक है ना, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के महलों पे धावा बोल दिया, और मेरा दिल कांपने लग गया। या अल्लाह हमारे वतन को कभी ये दिन ना दिखाना, कभी। हमारी पब्लिक में और थोड़ा सब्र दे दे, और थोड़ा इंतज़ार करने का सब्र दे, इंशाअल्लाह भले दिन आएंगे। मुझे अपने दादे की बात, अपने बाप की बात याद है, अपने बचपन की।
اس وقت اس کا معنی نہیں سمجھ آتا تھا یہ کیا کہتے ہیں، دڑ وٹ زمانہ کٹ پلیدے ناؤن گے، اس وقت نہیں سمجھ آتا تھا، اب میری سمجھ آتا ہے۔ دڑ وٹ یعنی خاموش رہ، برداشت کر، زمانہ کٹ کہ جو کچھ لوگ کر رہے ہیں برداشت کر لو، پلیدے نہ ہوں گے، اچھے دن آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن اللہ میرے وطن کے لوگ پھر بھی سمجھداری کا ثبوت دیں، اپنی چیزوں کو خود ہی نقصان نہ دیں۔ کمانا بنانا جوڑنا بڑا مشکل ہے، ہاں اس حکومت کو اتار کے پھینکیں، ان چوروں کو اتار کے پھینکیں، لیکن اپنے ملک کو نہ توڑیں جلائیں۔ ملک ہمارا ہے، ان کے والد صاحب کا نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ ان سے لے لیں گے انشاءاللہ۔ اور بڑی اچھی خبر ہے کہ عمران ریاض کو آج جو رہائی، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، شاید وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بیٹا ہو، میرے بیٹوں سے بڑا ہے لیکن میرے دل میں ایسے بچوں کی طرح اس کا پیار آ رہا تھا کہ کیا حال ہوگا اس کے والدین کا، بیوی بچوں کا۔ ظالموں کہیں اس پہ غلطی ثابت نہیں ہو رہی، بے شرموں بے غیر تو پھر اس کو اٹھایا کیوں ہے؟ اس پہ ظلم کر رہے ہو کہ اللہ کرے کل تمہارے بچے، تمہاری بچیاں، تمہارے کوئی اس طرح پکڑے جائیں، مار کھائیں اغوا، تو کیا بنے گا؟ دل نہیں کٹتا؟ جو کوئی ماں باپ بن چکا ہے اس کو تکلیف کا پتہ ہے، جو شادی شدہ ہے اس کو اپنی عزت کا پتہ ہے، بیوی کیا ہے، ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، اولاد کیا ہے۔ ڈریں خدا کے خوف سے، یہ آزاد ملک ہے، مسلمان ہیں آپ لوگ، اور اتنے اہم دن ہے، اس کا غضب آ گیا، کیا کریں گے؟ مقابلہ کر سکیں گے؟ نہیں، ڈر جائیں اللہ سے۔ اور الیکشن میں جو بار بار لوگ دکھا رہے ہیں نا، میٹنگیں ہو رہی ہیں اور ان کو جناب سمجھایا جا رہا ہے بڑے بڑے افسروں کو بٹھا کے کیا کیا کرنا ہے، ہٹ جائیں، بے ایمانی ہوتی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ات خدا دا ویر، ضد میں جو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے لڑتے ہیں نا اللہ کے قانون سے، وہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کی ان لوگوں پہ لعنت ہے۔ اور جو ات ہے، غرور ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہ متکبر ہو سکتا ہے، ہم نہیں۔ تو یہ خدا کا ویر ہے، اللہ کو اس سے دشمنی ہے، پھر بس نتیجہ الٹنا ہے۔ یہ نہ ہو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے گھسیٹنا پڑ جائے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے، لوگوں کی عزت کریں اور اپنی عزت کرائیں ہر ادارہ۔ اب باقر نجفی، مجھے نام یاد آ گیا، اس کی عزت ہو گئی نا، اس نے ماڈل ٹاؤن کا اچھا فیصلہ دیا، اس نے یہ ایک ہی بندہ تھا جس نے 5 کے بینچ میں، جس نے یہ ککڑی حمزہ شریف، جس کو بولنے کی تمیز بھی نہیں ان پڑھ کو، اس کے خلاف اس نے ایک نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس ایک کے نوٹ کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے آگے ڈیسیژن دیا، اور اسی نے اب جو 5 بندے کا نوٹس نہیں دے رہے تھے وہ دینے کے لیے کہا، مجبور کیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس کو دیں، اور آج پھر اس نے ماشاءاللہ، کسی شیر ماں کا پتر ہے، شیر ماں باپ کا، ڈر نہیں رہا کسی سے، ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ دینے میں نہیں ڈرا۔ ایسے لوگوں کے لیے ہماری دن رات ہاتھیں اٹھا کے ہاتھ دعائیں ہیں، سجدوں میں گر گر کے دعائیں ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے لوگ دے، یا اللہ ایسے لوگ ہمارے اتار، ایسے لوگ ہمیں ملا اور دکھا، ہماری دلوں سے ان کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ انصاف کریں، کسی پہ زیادتی نہ کریں، مجرم ہے تو اس کو سزا دیں، ہم نہیں کہتے اس کو چھوڑیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ذکر کرنے کا اللہ کا حکم۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ 63 آیات الہی کی تسبیحات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح صفات ہے۔ عصر سے مغرب تک بہت تسبیحات پڑھیں، اور آدھی رات یا فجر کے بعد جب کوئی آپ کا دھیان جب ادھر میں ہو تو اللہ کی طرف تو بھی ان کو پڑھیں۔ ذکر کرنے کا اللہ کا حکم، ذکر کرنے کا اللہ نے بار بار کہا ہے، اللہ کا ذکر کرو سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے سے قبل، اور نماز پڑھو۔ علماء نے ترجمہ کیا کہ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ نماز قبل غروب کے وقت تو نہیں ہوتی نا، وہ تو غروب کے بعد ہوتی ہے، مگر تمام علماء فیصلہ دے کر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ مغرب کی نماز کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا قبل طلوع آفتاب ذکر کریں، وہ اللہ کا ذکر ہے،
मौलवी तो ऐसा ही है ना, जैसे कई बहुत अच्छे हैं, जैसे आप देखें डॉक्टर इसरार थे, और एक को जो शहीद करते मुर्तज़ा, पूरा पता नहीं क्या नाम था, डॉक्टर मुर्तज़ा, मुस्तफ़ा मुर्तज़ा, कुछ इस तरह का ही नाम था, उनको शहीद कर दिया था। फिर आप देखें डॉक्टर इसरार, उसके बाद आप देखें प्रोफेसर रफ़ीक, उसके बाद आप देखें कि बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा बताते हैं। बाद लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, यही ज़िक्र है, नमाज ही ज़िक्र है, यही अल्लाह ने ज़िक्र किया है। नमाज तो 5 मिनट में पढ़ी जाती है मेरे हमवतनों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमानों, वो तो 5 मिनट में पढ़ी जाती है। क्या फिर खुदा की याद से गाफिल रहेंगे? फिर बस इबादत से छुट्टी? नमाज भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है, मगर 5 टाइम की नमाज में 1 घंटा मतलूब है और बस। तो फिर बाकी सारा दिन सारी रात क्या अल्लाह की याद से 23 घंटे गाफिल रहना है? अल्लाह ने तो कहा करवट भी बदलो तो मेरी याद करो। अल्लाह ने अच्छी तरह बता दिया कि जिक्र अलग एक बात है, नमाज टाइम पर और वजू से पढ़ी जाती है, जिक्र इसके अलावा है, नमाज के अपने मैनर्स हैं, मैनर्स के साथ पढ़ी जाती है। क्या नमाज के बाद हम अल्लाह की तरफ ना बढ़े? आप देखें कि आयत करीमा लोग पढ़ते हैं तो क्या क्या नखरे होते हैं, सफाइयाँ, अगरबत्तियाँ, खुशबू, अल्लाह जाने क्या क्या करते हैं। अगरबत्ती को खुशबू से ही लोग बेहोश हो जाएं। जिसने ये तौबा की, पहली दफ़ा आप उस पैगंबर का माहौल तो देखें, किस हाल में तौबा की, जिसे अल्लाह खुद जुल्मात कहता है, बहरे जुल्मात। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम ने तौबा की और कितनी खूबसूरत तौबा की, और अल्लाह ने फरमाया कि अगर तौबा ना करता तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रहता। मोहब्बत विसाल में नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है, मोहब्बत दूरी में है। आप देखें जब पुराने से वक्तों में कहते हैं कि लड़के ने लड़की देखी नहीं होती थी, लड़की ने लड़का देखा ही नहीं होता था, उनको जो पहले दिन की जुस्तजू होती थी तो वो अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारे लिए इनाम है। और कई चीज़ों के इनाम में अल्लाह ने ये मिसाल दी थी कि उस तरह मैं तुम्हें इसका अजर दूंगा जिस तरह पहले दिन का दूल्हा अपनी बीवी को देखता है तो वो खुश होता है, और बीवी अपने दूल्हे को देख के खुश होती है। इस तरह अब तो खैर फिर के देख के पहले ही लड़ लेते हैं, कोई अट्रैक्शन भी नहीं होती, और बाद दफ़ा वो उससे पहले ही तोड़ ताड़ के बैठ जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, किसी दुश्मन का भी घर ना टूटे, अल्लाह घरों को जोड़े रखे, आमीन, क़यामत तक कभी कोई रिश्ता ना टूटे। हाय, मोहब्बत दूरे में है। वो लोगों की मोहब्बत देखें जो दुल्हन लेने जाते हैं, ज़मीन और आसमान मिलाते गाते जाते हैं, बैंड बाजे बजाते जाते हैं, जूं ही घर आई खेल ख़त्म और मज़ा हज़म। नीयत की मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए अल्लाह ने कहा है मुझ तक तुम्हारी नीयत आती है, गोश्त, खून, पैसा, सदका, खैरात मेरे पास नहीं आता। नियात अल्लाह तक जाती है, नियात। ये अब कुर्बानियाँ आज उधर अरब कंट्री में हो गई, कल इंशाल्लाह हमारे होंगी। जिनको अल्लाह ने इस्तात दी है वो अपनी करेंगे कुर्बानियाँ। तो वो अल्लाह के पास गोश्त खून नहीं जाना, ना पैसे, अल्लाह के पास हमारी नीयत, हमारी मोहब्बत, अकीदत, एहतराम, वो जो अल्लाह के खलीलुल्लाह ने किया, हम उसको अल्लाह ने कहा वो पीछे उम्मत भी करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हम वो करें। तो अल्लाह को नीयतें पता चाहिए, उसमें हमारा शोशा नहीं होनी चाहिए। ये बकरा इतने करोड़ का आ गया, इतने लाख का आ गया, ये दुम्बा इतने का आ गया, ये बैल इतने का आ गया, अल्लाह को उससे कुछ लेना देना नहीं। आपकी नीयत कैसी है? वो पैसे हलाल के हों, पैसे बरकत वाले हों, सूद के, चोरी के, हैंकी फैंकी फ्रॉड के ना हो, वरना तो वो क्या होगी, वो फिर वो कुर्बानी ही नहीं है। अल्लाह को सिर्फ हमारी नियत चाहिए। तस्बीहात जो 80% लोग अल्लाह के फजल से करते हैं, यही बात हजूर पाक फरमाते थे कि मुझे हिंद से खुशबू आती है, वो यही जिक्र और तस्बीहात है। हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत को ज़हर खदो खाल में डाल दिया है। वो तो अल्लाह के महबूब थे,
جو علم و فکر کی انتہا تھے، وہ علم میں سب سے آگے تھے۔ اگر ان کو مکمل علم نہ ہوتا تو کون خدا نخواستہ ان کو رسول مانتا؟ آپ اپنے سے زیادہ سمجھ والے کو اپنا لیڈر بناتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ عقل ہے، ہم سے زیادہ سمجھتے اس کو اپنا لیڈر بناتے ہیں۔ ہم اس کا پلز آف وزڈم دیکھتے ہیں، کیا اس کا ہم سے بہتر ہے پلز آف وزڈم، اس کی عقل سمجھ ہم سے زیادہ ہے؟ اگر اس کی پلز آف وزڈم صحیح ہے تو دانائے سبل ہیں، اخلاق اور عمل کی خوبصورت باتیں کرنے والے۔ بندہ اتنا صدقہ اور خیرات دے کر اس کے بعد بھی مالدار رہے، وہ ابو بکر صدیق کا صدقہ ہے، جو سب کچھ دے کے تھے میں بھی بہت مالدار ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اور آپ نہیں کر سکتے کہ وہ صدقہ جس کے لیے کیا جانے وہ محمد رسول اللہ ہو سکتا ہے، اور آپ نہیں کر سکتے، اور صدقہ جس کے لیے کیا جائے وہ محمد رسول اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا عرش کے اٹھانے والے فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان المالک القدوس۔ یہ حاملین عرش کا وظیفہ ہے، عرش کے اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہیں ان کا۔ سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس۔ یہ وتروں میں بھی میں نے آپ کو کچھ دن پہلے پڑھنا بتایا تھا، جب جائیں وتر کا جو آخری ہے، وتر کی دعا پڑھنے کے بعد سبحان ربی اعلیٰ 3 دفعہ کہنے کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 3 دفعہ پڑھے، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے آیت الکرسی پڑھے، پھر سبحان ربی اعلیٰ کے بعد پھر 3 دفعہ پڑھنے کے پھر یہ 3 دفعہ پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ فرشتوں کی تسبیح ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ اللہ کا اتنا پیارا دوست تھا، اور حضرت عمر اللہ کی عمر فاروق، رسول اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا عمر فاروق کا، اتنا بڑا نام، اور ابو بکر صدیق سچے کا، اللہ نے ان کے وہ دونوں سسر بھی بنا دیے، اور اللہ نے ان کے پاس بھی لٹا دیے ان کے قدموں میں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جان لیے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہ ہو، جان لٹے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہ ہو۔ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا کتنا پیار ہے اللہ کے رسول سے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ تھا اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کرو مجھے پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تھا محبت کا حال صدیق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا۔ جب اصحاب یہ سیکھ کر نکلے تو مشرق اور مغرب میں چمکے۔ آپ نے رسول کو نہیں دیکھا، آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ لوگ نہیں رہے، ہم نہیں رہے، آپ تک یہ علم اللہ والوں نے پہنچایا۔ کوئی ولی ان کے پائے خاک تک بھی نہیں جا سکتا، جتنا بھی بڑا ولی ہو، لیکن ان کے تو پیروں کی مٹی تک بھی نہیں نہ پہنچ سکتا۔ وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولا کل، غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ اقبال کا یہ شعر ہے، میں نے لکھا تھا، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ سیدنا محمد بن بخاری نے علم کو آگے پہنچایا، ہم رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ مسلم بن حجاج سے علم ملا جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھا، اب ہم نے آگے یہ علم لے کر جانا ہے۔ سیاستدان کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ زندگی کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دیکھیں۔ اللہ کو ہم ضرور پائیں گے جس نے محمد جیسا تحفہ دے دیا، اللہ کو ہم مانیں گے بھی ضرور
جس نے محمد رسول اللہ جیسا تحفہ ہمیں نبی ہمیں دے دیا۔ رسول کی دعا ہے، اے اللہ صبر عطا فرما، اپنی یاد والا بنا، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہ میں معزز کر دے۔ یا اللہ صبر دے، شکر دے۔ بس یہ دعا بھی کریں، اللہ خود بغیر مانگے آپ کو وہ سب کچھ جھولی میں ڈال دے گا جو آپ مانگیں گے۔ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، جبر نہ کریں، غرور نہ کریں، اکڑیں نہ، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غریبوں کی محفل میں بیٹھا کرو، غریبوں یتیموں کے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو۔ جب آپ بڑے بڑے مہنگے مہنگے برتنوں میں مہنگے مہنگے ڈائننگ ٹیبلوں پہ بیٹھ کے کھائیں گے اور باقی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے ویٹر، تو پھر تو مغرور ہی ہوں گے نا، اور بدتمیز بھی ہوں گے۔ اللہ بغیر مانگے دے گا۔ لوگوں کا باطن اور دین کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کا پھر شعر ہے، کتاب عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کتاب عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، اور چلتا پھرتا بنا دیا اللہ کو، اللہ نے اپنے رسول کو وہی قرآن وہی فرمان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ اللہ نے پھر اپنے محبوب کو کہا جب اس نے اللہ کو اول و آخر مان لیا۔ وہ وہی کہتے تھے جو اللہ کا حکم آتا تھا۔ یہ ساری کی ساری نظم اقبال نے فارسی کے شاعر کی وجہ سے لکھی۔ حضرت جنید بغدادی کو ولیوں کے ولی کہتے ہیں، سید الطائفہ کہتے ہیں۔ زمانے میں مشرق و مغرب کے بزرگ ان کے شاگرد بنے ہیں۔ ولایت کے سلسلے ان سے شروع ہوتے ہیں۔ سید عبد القادر جیلانی اور 7ویں نمبر پر ہیں، سید حجویری 5ویں نمبر پر، سب جنید بغدادی کے شاگرد ہیں۔ خواجہ ابو بکر شبلی ان کے قریبی شاگرد ہیں، اور جو ہے نا بایزید بسطامی ان کے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں 40 سال اللہ کی تلاش میں رہا، مگر جب وہ ملا تو پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی سے میرے اندر ہے، اور میں تلاش میں تھا۔ خدا ہماری تلاش میں ہوتا ہے، اس کو تلاش کرو تو صحیح۔ میری جان اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تو صحیح، وہ آپ کو ہر قدم پہ ملے گا، ہر موڑ، ہر گلی، ہر گھر میں ملے گا۔ اس کو اپنے اندر ٹٹولے تو صحیح۔ کوئی اللہ کو مان کر اس سے مانگے تو صحیح، اپنے اس کے حبیب کے صدقے۔ اللہ والے یہ نہیں چاہتے کہ ان کے نیک ہونے کے چرچے لوگوں میں ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اور میرے درمیان رہے۔ یہ بات بایزید بسطامی کے شاگرد خواجہ جنید بھی ان کے امیجیٹ شاگرد ہیں۔ بایزید بسطام ملامتیہ سلسلے سے ہیں۔ رمضان میں آ رہے تھے، ہجوم بہت بڑا ہو گیا، تو آپ نے روزہ کے باوجود روٹی کھانی شروع کر دی، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ تو ہجوم نے کہا دفع کرو ان کو، یہ تو روزے کے بغیر ہیں، ان کی عزت کیا کرنی ہے۔ تو لوگ گھروں میں واپس چلے گئے، مگر آپ خوش ہوئے کہ لشکر ہے خوش آمد سے جان بچی۔ روزے 2.5 ماہ کے رکھ لوں گا اس سزا کے طور پہ۔ اور ملامتیہ سلسلہ والے ان کو کہتے ہیں جو اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو 2.5 مہینے کی سزا بھی نہیں دینی تھی۔ انہوں نے تو ایک اللہ کی محبت کو اپنے دل میں چھپانا، اور میں کہیں مغرور نہ ہو جاؤں اتنے لوگوں کے جھرمٹ کو دیکھ کے کہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مجھے اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے نوالا منہ میں ڈالا تھا۔ ایک دفعہ راستے میں ایک کتا نظر آیا تو آپ کتے کے پاس رک گئے، ٹھیک ہے، آپ رک گئے۔ لوگوں نے کہا کیوں آپ کتے کے پاس رک گئے ہیں؟ آپ نے کہا جب میں جا رہا تھا اس کتے نے مجھ سے پوچھا تھا بایزید تم میں اللہ کو کیا نظر آیا جو انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا؟ ازل میں اللہ نے کس وجہ سے انسان کو اشرف اور مجھے کتا بنا دیا؟ اور مجھ میں کیا نظر آیا جو کتا بنا دیا؟ بایزید نے کہا بات تم ٹھیک کہہ رہے، کتے سے کہا اگر میں انسان ہو کر اللہ کی فرما برداری نہ کروں
تو میں تم سے بدتر ہوں، یعنی میں کتے سے بھی نیچے ہوں، اور اگر اس فطرت پر ہوتے ہوئے اپنا کام پورا کروں تو تم مجھ سے کہیں بہتر ہو۔ ملامتیہ سلسلہ والے اس طرح کرتے ہیں تاکہ شہرت نہ ہو تقویٰ کی، چھپ کر اللہ سے عشق کرتے ہیں۔ اے لوگو سن لو کہ یہ آسمان کے نیچے رسول اللہ کا یہ روضہ اتنا مقدس مقام ہے کہ بڑے بڑے امام سانس لینا بھول جاتے ہیں۔ عرش کے نیچے یہ اتنا مقدس اونچا مقام والی جگہ ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کے دن میں یہ ہمارا کافی ہو گیا، اذان شروع ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرا روزہ ہے تو میں بھی اپنا روزہ افطار کروں، آپ لوگ بھی اپنا اپنا اس وقت کر رہے ہوں گے، تو میں نے اب روزہ افطار کرنا، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے وطن عزیز کو ایک خاص اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لے، اور ہر برائی سے سب کو نکال دے، سمجھ دے اچھے راستے کی، اللہ کے خوف کی، ڈر کی۔ جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کے خوف سے ڈر کے فیصلے کریں، اور جو نیچے لوگ ہیں وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں اور وہ اتنا کام کریں کہ جتنا ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔